خداوند کے پاک اور زندگی بخش کلام مقدس میں سے احبار کی کتاب اس کا 16واں 17واں اور 18واں باب۔ اور ہارون کے 2 بیٹوں کی وفات کے بعد جب وہ خداوند کے نزدیک آئے اور مر گئے، خداوند موسیٰ سے ہم کلام ہوا اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، اپنے بھائی ہارون سے کہہ کہ وہ ہر وقت پردہ کے اندر کے پاک ترین مقام میں سرپوش کے پاس جو صندوق کے اوپر ہے نہ آیا کرے، تاکہ وہ مر نہ جائے، کیونکہ میں سرپوش پر ابر میں دکھائی دوں گا۔ اور ہارون پاک ترین مقام میں اس طرح آئے کہ خطا کی قربانی کے لیے 1 بچڑا اور سوختنی قربانی کے لیے 1 مینڈھا لائے، اور وہ کتان کا مقدس کرتا پہنے اور اس کے تن پر کتان کا پاجامہ ہو، اور کتان کے کمر بند سے اس کی کمر کسی ہوئی ہو، اور کتان ہی کا امامہ اس کے سر پر بندھا ہو۔ یہ مقدس لباس ہیں اور وہ ان کو پانی سے نہا کر پہنے۔ اور بنی اسرائیل کی جماعت سے خطا کی قربانی کے لیے 2 بکرے اور سوختنی قربانی کے لیے 1 مینڈھا لے۔ اور ہارون خطا کی قربانی کے بچڑے کو جو اس کی طرف سے ہے گزران کر اپنے اور اپنے گھر کے لیے کفارہ دے۔ پھر ان دونوں بکروں کو لے کر ان کو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداوند کے حضور کھڑا کرے، اور ہارون ان دونوں بکروں پر چٹھیاں ڈالے، 1 چٹھی خداوند کے لیے اور دوسری عزرائیل کے لیے ہو۔ اور جس بکرے پر خداوند کے نام کی چٹھی نکلے اسے ہارون لے کر خطا کی قربانی کے لیے چڑھائے، لیکن جس بکرے پر عزرائیل کے نام کی چٹھی نکلے وہ خداوند کے حضور زندہ کھڑا کیا جائے، تاکہ اس سے کفارہ دیا جائے، اور وہ عزرائیل کے لیے بیابان میں چھوڑ دیا جائے۔ اور ہارون خطا کی قربانی کے بچڑے کو جو اس کی طرف سے ہے آگے لا کر اپنے اور اپنے گھر کے لیے کفارہ دے، اور اس بچڑے کو جو اس کی طرف سے خطا کی قربانی کے لیے ہے ذبح کرے، اور وہ 1 بخوردان کو لے جس میں خداوند کے مذبح پر کی آگ کے انگارے بھرے ہوں، اور اپنی مٹھیاں باریک خوشبودار بخور سے بھر لے اور اسے پردہ کے اندر لائے، اور اس بخور کو خداوند کے حضور آگ میں ڈالے، تاکہ بخور کا دھواں سرپوش کو جو شہادت کے صندوق کے اوپر ہے چھپا لے کہ وہ ہلاک نہ ہو۔ پھر وہ اس بچڑے کا کچھ خون لے کر اسے اپنی انگلی سے مشرق کی طرف سرپوش کے اوپر چھڑکے، اور سرپوش کے آگے بھی کچھ خون اپنی انگلی سے 7 بار چھڑکے۔ پھر وہ خطا کی قربانی کے اس بکرے کو ذبح کرے جو جماعت کی طرف سے ہے، اور اس کے خون کو پردہ کے اندر لا کر جو کچھ اس نے بچڑے کے خون سے کیا تھا وہی اس سے بھی کرے، اور اسے سرپوش کے اوپر اور اس کے سامنے چھڑکے، اور بنی اسرائیل کی ساری نجاستوں اور گناہوں اور خطاؤں کے سبب سے پاک ترین مقام کے لیے کفارہ دے۔ اور ایسا ہی وہ خیمہ اجتماع کے لیے بھی کرے جو ان کے ساتھ ان کی نجاستوں کے درمیان رہتا ہے۔ اور جب وہ کفارہ دینے کو پاک ترین مقام کے اندر جائے تو جب تک وہ اپنے اور اپنے گھرانے اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے لیے کفارہ دے کر باہر نہ آ جائے، اس وقت تک کوئی آدمی خیمہ اجتماع کے اندر نہ رہے۔ پھر وہ نکل کر اس مذبح کے پاس جو خداوند کے حضور ہے جائے اور اس کے لیے کفارہ دے، اور اس بچڑے اور بکرے کا تھوڑا تھوڑا سا خون لے کر مذبح کے سینگوں پر گردا گرد لگائے، اور کچھ خون اس کے اوپر 7 بار اپنی انگلی سے چھڑکے، اور اسے بنی اسرائیل کی نجاستوں سے پاک اور مقدس کرے۔ اور جب وہ پاک ترین مقام اور خیمہ اجتماع اور مذبح کے لیے کفارہ دے چکے تو اس زندہ بکرے کو آگے لائے
اور ہارون اپنے دونوں ہاتھ اس زندہ بکرے کے سر پر رکھ کر اس کے اوپر بنی اسرائیل کی سب بدکاریوں اور ان کے سب گناہوں اور خطاؤں کا اقرار کرے، اور ان کو اس بکرے کے سر پر دھر کر اسے کسی شخص کے ہاتھ جو اس کام کے لیے تیار ہو بیابان میں بھجوا دے، اور وہ بکرا ان کی سب بدکاریاں اپنے اوپر لادے ہوئے کسی ویرانہ میں لے جائے گا، سو وہ اس بکرے کو بیابان میں چھوڑ دے۔ پھر ہارون خیمہ اجتماع میں آ کر کتان کے سارے لباس کو جسے اس نے پاک ترین مقام میں جاتے وقت پہنا تھا اتارے اور اس کو وہیں رہنے دے۔ پھر وہ اسی پاک جگہ میں پانی سے غسل کر کے اپنے کپڑے پہن لے اور باہر آ کر اپنی سوختنی قربانی اور جماعت کی سوختنی قربانی گزرانے، اور اپنے لیے اور جماعت کے لیے کفارہ دے، اور خطا کی قربانی کی چربی کو مذبح پر جلائے، اور جو آدمی بکرے کو عزرائیل کے لیے چھوڑ کر آئے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے نہائے، اس کے بعد وہ لشکرگاہ میں داخل ہو اور خطا کی قربانی کے بچڑے کو اور خطا کی قربانی کے بکرے کو جن کا خون پاک ترین مقام میں کفارہ کے لیے پہنچایا جائے، ان کو وہ لشکرگاہ سے باہر لے جائیں اور ان کی کھال اور گوشت اور فضلات کو آگ میں جلا دیں، اور جو ان کو جلائے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے، اس کے بعد وہ لشکرگاہ میں داخل ہو۔ اور یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا، اور اس دن کوئی خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی جو تمہارے بیچ بود و باش رکھتا ہو کسی طرح کا کام نہ کرے، کیونکہ اس روز تمہارے واسطے تم کو پاک کرنے کے لیے کفارہ دیا جائے گا، سو تم اپنے سب گناہوں سے خداوند کے حضور پاک ٹھہرو گے۔ یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہوگا، تم اس دن اپنی اپنی جان کو دکھ دینا، یہ دائمی قانون ہے۔ اور جو اپنے باپ کی جگہ کاہن ہونے کے لیے مسا اور مخصوص کیا جائے وہ کاہن کفارہ دیا کرے، یعنی کتان کے مقدس لباس کو پہن کر وہ مقدس کے لیے کفارہ دے، اور خیمہ اجتماع اور مذبح کے لیے کفارہ دے، اور کاہنوں اور جماعت کے سب لوگوں کے لیے کفارہ دے۔ سو یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ تم بنی اسرائیل کے واسطے سال میں ایک دفعہ ان کے سب گناہوں کا کفارہ دو۔ اور اس نے جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہارون اور اس کے بیٹوں سے اور سب بنی اسرائیل سے کہہ کہ خداوند نے یہ حکم دیا ہے کہ اسرائیل کے گھرانے کا جو کوئی شخص بیل یا برا یا بکرے کو خواہ لشکرگاہ میں یا لشکرگاہ کے باہر ذبح کر کے اسے خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداوند کے مسکن کے آگے خداوند کے حضور چڑھانے کو نہ لے جائے، اس شخص پر خون کا الزام ہوگا کہ اس نے خون کیا ہے، اور وہ شخص اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ بنی اسرائیل اپنی قربانیاں جن کو وہ کھلے میدان میں ذبح کرتے ہیں انہیں خداوند کے حضور خیمہ اجتماع کے دروازہ پر کاہن کے پاس لائیں اور ان کو خداوند کے حضور سلامتی کے ذبیحوں کے طور پر گزرانے، اور کاہن اس خون کو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداوند کے مذبح کے اوپر چھڑکے اور چربی کو جلائے، تاکہ خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو ہو، اور آئندہ کبھی وہ ان بکروں کے لیے جن کے پیرو ہو کر وہ زناکار ٹھہرے ہیں اپنی قربانیاں نہ گزرانے، ان کے لیے نسل در نسل یہ دائمی قانون ہوگا۔ سو تو ان سے کہہ دے کہ اسرائیل کے گھرانے کا یا ان پردیسیوں میں سے جو ان میں بود و باش کرتے ہیں جو کوئی سوختنی قربانی یا کوئی ذبیحہ گزران کر اسے خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداوند کے حضور چڑھانے کو نہ لائے، وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے، اور اسرائیل کے گھرانے کا
یا ان پردیسیوں میں سے جو ان میں بود و باش کرتے ہیں، جو کوئی کسی طرح کا خون کھائے، میں اس خون کھانے والے کے خلاف ہوں گا اور اسے اس کے لوگوں میں سے کاٹ ڈالوں گا، کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے، اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارہ کے لیے اسے تم کو دیا ہے کہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو، کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے۔ اسی لیے میں نے بنی اسرائیل سے کہا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص خون کبھی نہ کھائے، اور نہ کوئی پردیسی جو تم میں بود و باش کرتا ہو کبھی خون کو کھائے۔ اور بنی اسرائیل میں سے یا ان پردیسیوں میں سے جو ان میں بود و باش کرتے ہیں، جو کوئی شکار میں ایسے جانور یا پرندہ کو پکڑے جس کو کھانا ٹھیک ہے، تو وہ اس کے خون کو نکال کر اسے مٹی سے ڈھانک دے، کیونکہ جسم کی جان جو ہے وہ اس کا خون ہے جو اس کی جان کے ساتھ ایک ہے۔ اسی لیے میں نے بنی اسرائیل کو حکم کیا ہے کہ تم کسی قسم کے جانور کا خون نہ کھانا، کیونکہ ہر جانور کی جان اس کا خون ہی ہے، جو کوئی اسے کھائے وہ کاٹ ڈالا جائے گا۔ اور جو شخص مردار کو یا درندہ کے پھاڑے ہوئے جانور کو کھائے، وہ خواہ دیسی ہو یا پردیسی، اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے، تب وہ پاک ہوگا۔ لیکن اگر وہ ان کو نہ دھوئے اور نہ غسل کرے تو اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم ملک مصر کے سے کام جس میں تم رہتے تھے نہ کرنا، اور ملک کنعان کے سے کام بھی جہاں میں تمہیں لیے جاتا ہوں نہ کرنا، اور نہ ان کی رسموں پر چلنا۔ تم میرے حکموں پر عمل کرنا اور میرے آئین کو مان کر ان پر چلنا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، سو تم میرے آئین اور احکام ماننا، جن پر اگر کوئی عمل کرے تو وہ انہی کی بدولت جیتا رہے گا۔ میں خداوند ہوں۔ تم میں سے کوئی اپنی کسی قریبی رشتہ دار کے پاس اس کے بدن کو بے پردہ کرنے کے لیے نہ جائے۔ میں خداوند ہوں۔ تو اپنی ماں کے بدن کو جو تیرے باپ کا بدن ہے بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیری ماں ہے۔ تو اس کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا۔ تو اپنے باپ کی بیوی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیرے باپ کا بدن ہے۔ تو اپنی بہن کے بدن کو، چاہے وہ تیرے باپ کی بیٹی ہو چاہے تیری ماں کی، اور خواہ وہ گھر میں پیدا ہوئی ہو خواہ اور کہیں، بے پردہ نہ کرنا۔ تو اپنی پوتی یا نواسی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ ان کا بدن تو تیرا ہی بدن ہے۔ تیرے باپ کی بیوی کی بیٹی جو تیرے باپ سے پیدا ہوئی ہے تیری بہن ہے۔ تو اس کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا۔ تو اپنی پھپھی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیرے باپ کی قریبی رشتہ دار ہے۔ تو اپنی خالہ کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیری ماں کی قریبی رشتہ دار ہے۔ تو اپنے باپ کے بھائی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، یعنی اس کی بیوی کے پاس نہ جانا، وہ تیری چچی ہے۔ تو اپنی بہو کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیرے بیٹے کی بیوی ہے، سو تو اس کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا۔ تو اپنی بھاوج کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیرے بھائی کا بدن ہے۔ تو کسی عورت اور اس کی بیٹی دونوں کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، اور نہ تو اس عورت کی پوتی یا نواسی سے بیاہ کر کے ان میں سے کسی کے بدن کو بے پردہ کرنا، کیونکہ وہ دونوں اس عورت کی قریبی رشتہ دار ہیں۔ یہ بڑی خباثت ہے۔ تو اپنی سالی سے بیاہ کر کے اسے اپنی بیوی کی سوکن نہ بنانا کہ دوسری کے جیتے جی اس کے بدن کو بھی بے پردہ کرے۔ اور تو عورت کے پاس جب تک وہ حیض کے سبب سے ناپاک ہے اس کے بدن کو بے پردہ کرنے کے لیے نہ جانا۔ اور تو اپنے کو نجس کرنے کے لیے
اپنے ہمسایہ کی بیوی سے صحبت نہ کرنا، تو اپنی اولاد میں سے کسی کو مولک کی خاطر آگ میں سے گزارنے کے لیے نہ دینا، اور نہ اپنے خدا کے نام کو ناپاک ٹھہرانا۔ میں خداوند ہوں۔ تو مرد کے ساتھ صحبت نہ کرنا جیسے عورت سے کرتا ہے، یہ نہایت مکروہ کام ہے۔ تو اپنے کو نجس کرنے کے لیے کسی جانور سے صحبت نہ کرنا، اور نہ کوئی عورت کسی جانور سے ہم صحبت ہونے کے لیے اس کے آگے کھڑی ہو، کیونکہ یہ اوندھی بات ہے۔ تم ان کاموں میں سے کسی میں پھنس کر آلودہ نہ ہو جانا، کیونکہ جن قوموں کو میں تمہارے آگے سے نکالتا ہوں وہ ان سب کاموں کے سبب سے آلودہ ہیں، اور ان کا ملک بھی آلودہ ہو گیا ہے۔ اس لیے میں اس کی بدکاری کی سزا اسے دیتا ہوں، ایسا کہ وہ اپنے باشندوں کو اگلے دیتا ہے۔ لہٰذا تم میرے آئین اور احکام کو ماننا، اور تم میں سے کوئی خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی جو تم میں بود و باش رکھتا ہو، ان مکروہات میں سے کسی کام کو نہ کرے، کیونکہ اس ملک کے باشندوں نے جو تم سے پہلے تھے یہ سب مکروہ کام کیے ہیں، اور ملک آلودہ ہو گیا ہے۔ سو ایسا نہ ہو کہ جس طرح اس ملک نے اس قوم کو جو تم سے پہلے وہاں تھی اگل دیا، اسی طرح تم کو بھی جب تم اسے آلودہ کرو تو اگل دے، کیونکہ جو ان مکروہ کاموں میں سے کسی کو کرے گا وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ اس لیے میری شریعت کو ماننا اور یہ مکروہ رسمیں جو تم سے پہلے ادا کی جاتی تھیں، ان میں سے کسی کو عمل میں نہ لانا، اور ان میں پھنس کر آلودہ نہ ہو جانا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔